بہت سارے بزدلوں نے ایک بات بنائی کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے۔ اللہ کے بندے، اخلاق اور چمچہ گیری میں زمین اور آسمان کا آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بہت سارے بزدلوں نے ایک بات بنائی کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے۔ اللہ کے بندے، اخلاق کو مکمل کرنے کا جو معیار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، جب تک اس معیار پر نہیں پہنچتے تو اخلاق کیسے آئے گا؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں۔ ابو جہل پڑوسی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، ظالم ہے۔ عقبہ بن ابو معیط پڑوسی ہے نبی علیہ السلام کا، ظالم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے۔ عتبہ، ولید، امیہ، ہندہ، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں تکلیف کے دنوں میں کیا کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کے ساتھ کام لیا، مدینے چلے گئے، اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی، نبی علیہ السلام پھر مکہ آئے، اب مکہ میں فتح حاصل ہو چکی ہے، وہی مکہ ہے، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں قلم ہے۔ سنیں اخلاق کب پیش ہوتا ہے؟ اخلاق پیش کرنے کے لیے طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ اخلاق اور چمچہ گیری میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بطور حاکم بیت اللہ میں تشریف رکھتے ہیں، بطور امیر اس علاقے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا گیا۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے تو فاتح بن کے ہوئے۔ اب جو رسول اللہ کے ہاتھ میں قلم ہے فتح مکہ کے بعد، اس قلم میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ سامنے جو ملزم پیش ہوتے ہیں ان کو سزا بھی دی جا سکتی ہے اور ان کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ مطلب اخلاق کے لیے طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب اخلاق جو ہے وہ اپنے سے بڑوں کے ساتھ نہیں دکھایا جاتا۔ اخلاق طاقتور لوگوں کے دربار میں نہیں دکھایا جاتا۔ اخلاق چودھریوں کے گھروں میں جا کے، بڑی بڑی فیکٹریوں والوں کے دفتر میں جا کے، اور بڑے بڑے رئیس لوگوں کے جا کے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، تو وہاں میاں صاحب، مولانا صاحب، وہاں اخلاق نہیں ہے، یہ ضرورت ہے بس۔ اخلاق تو وہ ہے کہ جو آپ کے ماتحت ہیں، جن کو آپ کو اللہ نے قدرت دی کہ آپ جن کو سزا بھی دے سکتے ہیں، معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی مکہ ہے، ظلم ہوتا تھا تو نبی علیہ السلام صبر کرتے تھے۔ اب وہی مکہ ہے، ظالم پیش کیے جا رہے ہیں تو نبی علیہ السلام معاف کر رہے ہیں۔ تو معاف کرنے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے جی؟ معاف کرنے کے لیے سزا دینے کا اختیار ہونا ضروری ہے۔ تو پتہ یہ لگا کہ جو کمزور ہوتے ہیں آپ سے، ان کو معاف کرنا اللہ کے نزدیک اچھا عمل ہے۔ اپنے سے کمتر سے عزت سے بولنا اللہ کے نزدیک اچھا عمل ہے۔ بڑے بڑے چودھریوں کے پاس، بڑے بڑے پولیس افسران کے پاس لوگ جا کے چمچہ گیری کرتے ہیں، یہ اخلاق کا معیار نہیں ہے۔ جب جو تمہارے دفتر میں آیا، جو تمہارے پاس پہنچا، جس نے تمہاری طرف مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا، جو تم سے کمتر ہے، جو تم سے کمزور ہے، جو تمہاری طرف امید کی نظروں سے دیکھتا ہے، اس کے سامنے حقارت سے بات کرتے ہو، اس سے بدتمیزی سے بات کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں چاہتے ہیں کہ ہاں، اب یہ جس میں نے اپنے بندے کو جس جگہ قدرت دی ہے، یہاں یہ اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ آپ اگر کمزور لوگوں کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں گے تو اللہ کریم آپ کا قد بڑا کر دیں گے۔ آج لوگ کس چکر میں لگے ہوئے ہیں؟
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے لوگوں سے ملنے میں ہم بڑے ہو جائیں گے. نہیں، اپنے سے کمتر کے ساتھ اگر آپ جھک کے ملیں گے، عاجزی سے ملیں گے، پیار سے ملیں گے، محبت سے ملیں گے، تبھی آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کو نرمی عطا کی ہے. آپ کمزوروں سے محبت کریں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کریں گے. اور پھر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایسی ایسی باتیں نبی علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ جو بندہ ان کو پڑھتا جائے، سر دھنتا جائے، اور پھر اسے ضرورت باقی نہ رہے دنیا میں کسی چیز کی. کیا فرمایا؟ فرمایا میرے بیٹے ابو ذر، ہمیشہ نیچے دیکھنا، اوپر نہیں دیکھنا. کدھر دیکھنا ہے؟ اور نیچے رات کو سڑک پہ چلتے ہوئے، یہ لدھیانے کا مشہور پل ہے جگراؤں پل، یہ فیروز پور روڈ، جلندھر بائی پاس، ہمیشہ سڑکوں پہ چلتے ہوئے نیچے دیکھنا ہے. یہ جو سڑک کے کنارے لوگ اخبار بچھا کے سو رہے ہیں، ان غریبوں کو دیکھنا ہے، اور پھر اپنی حیثیت کو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو ان سے بہتر زندگی دی. یہ اوپر کو سر اٹھا کے کہاں دیکھ رہا ہے؟ بڑی بڑی فیکٹریوں والوں کو، کاروں والوں کو جا کے پوچھو تو صحیح، ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کی اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں رئیس زادے، اور 24 گھنٹے بس یہی فکر لگی ہوئی ہے کہ فلاں بیماری کا علاج ہو جائے، فلاں بیماری کا علاج ہو جائے. ارے لوگوں، نیچے دیکھو. رسول اللہ نے کہا نیچے دیکھو، اپنے سے کمتر کو دیکھو، اپنے سے کمزور کو دیکھو. لوگ سڑک پر سو رہے ہیں، لوگ بستر پر سسک رہے ہیں، موت نہیں آ رہی، لوگ اسپتالوں میں ہیں، جان ہے، زبان نہیں چلتی، لوگوں کے پاس ہاتھ نہیں ہے، کئیوں کے پاس پیر نہیں ہے، کئیوں کے پاس کانوں میں سننے کی طاقت نہیں ہے. تم کہاں چکر میں لگ گئے کہ فلاں نے اس طرح شادی کی، میں اس طرح شادی کروں گا، فلاں یہ خرید لایا، میں اس کے مقابلے میں یہ خرید لاؤں گا. اللہ کے بندے نیچے دیکھو. تمہارے سے نیچے ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا میں ہیں جن کو زندگی جینے کا مکمل سامان میسر نہیں ہے. کس چکر میں چلے گئے؟ نیچے دیکھو گے تو پھر زندگی خوبصورت نظر آئے گی. نیچے دیکھیں گے زندگی خوبصورت نظر آئے گی. پھر پتہ لگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو نعمت دے دی، اللہ نے جو عزت دے دی کہ 4 وقت کی روٹی، پہلے 2 وقت کھاتے تھے، آج کل لوگ 4 وقت کھاتے ہیں، صبح، دوپہر، شام کو، رات کو، کہ 4 وقت کی روٹی عزت سے کھا رہے ہیں. ابو جی رحمت اللہ علیہ کو ایک دفعہ ہم نے سوال کیا، اکثر لوگ روزانہ، اللہ کا کتنا احسان ہے اس مرکز پہ، روزانہ بے شمار لوگ اپنی ضرورتیں لے کے آتے ہیں، تو بعض حضرات بار بار آتے ہیں. اب بھی یہی معمول ہے، بعض حضرات بار بار آتے ہیں. تو ایک دفعہ جب ہم ابھی پڑھ رہے تھے تو سوال کیا والد محترم شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ابو جی کئی لوگ تو بار بار آتے ہیں، آپ بار بار گلہ کھول کے ان کو پیسے بھیجتے ہو، بار بار آتے ہیں، آپ بار بار ان کو سامان خرید کے دیتے ہو. تو کیا کہنے لگے؟ فرمایا بیٹا یہ کیا اللہ کا بہت بڑا شکر نہیں ہے؟ سب لوگ سنیں. ہم نے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، پوچھا کہ ابو جی یہ بار بار آ جاتے ہیں، بار بار روزانہ ہی ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں، سامان دینا پڑتا ہے. تو بڑی خوبصورت بات کہنے لگے. فرمایا مجھے میرے باپ نے سکھائی تھی، ہم تمہیں سکھا رہے ہیں. اب اس بات کے لیے بار بار اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، بار بار اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. کس بات کے لیے؟ کہ اللہ کریم نے آپ کو دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں، اور بولو دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھا. فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی دوستو. آپ سے نویدن ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو وہ خبریں پہنچتی رہیں جن کو گودی میڈیا نہیں دکھاتا ہے، وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت، آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی خبر کے ساتھ. تب تک کے لیے جے ہند، دھنیہ واد.